مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ شفق کی شکل میں لہرائے خون چکا پرچم، شفق کی شکل میں لہرائے خون چکا پرچم، ہلال ماہ محرم بنا شبیہ علم، ہلال ماہ محرم بنا شبیہ علم۔ نکل رہا ہے سر عرش بھی جلوس عزا، نکل رہا ہے سر عرش بھی جلوس عزا، منا رہے ہیں فرشتے میرے حسین کا غم، منا رہے ہیں فرشتے میرے حسین کا غم۔ ناظرین کرام، ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، فضا میں ایک غم کا ماحول سا طاری ہے، ہر ایک آنکھ اشک بار، ہر ایک روح بے قرار ہے۔ آپ سب ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جب ثانیہ زہرا نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ام لیلا نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، بی بی سکینہ نے اپنے ننھے سے دل کو کیسے سنبھالا ہوگا، ام رباب نے اپنے مضطرب دل کو کیسے سمجھایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام عزاخانہ سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے جانب سے پیش کیا جاتا ہے، اور اب میں خواہر آفرین نقوی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا کلام اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہیں، زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہیں، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی نان جان پہ
مظلوم و بے قطع کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتا ہے بار بار، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اے رب العزت، جیسے میدان کربلا میں مولا حسین کے ناصران نے اپنے وقت کے امام کی الفت میں اپنی جانیں نثار کر دیں اور اپنی محبت کا ثبوت دیا، یا رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما کہ ہم اپنے امام العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنی جانیں نثار کر دیں اور ہمارا بھی شمار بہترین ناصروں میں ہو۔ اور اب میں خواہر صدف زہرا سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور واقعہ کربلا پہ روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحۃ القائلون ولا یحسین مولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، وہو الذی ہدانا لہذا وما کنہ لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام ولا تحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی الامی القرشی التہامی سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آج ہر گھر میں حسین کی صف ماتم بجھ گئی ہے، عزا خانہ سج گیا ہے۔ کون حسین ہے؟ نواسۂ رسول۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کو رسول نے پہچانوایا کہ پہچانو میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ کا نبی، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی کہ جس کو رحمت کا نمونہ بنا کر پروردگار عالم نے بھیجا ہے دنیا میں، وہ اللہ کا نبی اس حسین کے لیے ناخواہ بن رہا ہے اور پہچانوا رہا ہے کہ پہچانو میرے چاہنے والوں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی ہم عزادار ہیں اور ہم ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں آقا حسین کو آواز دیتے ہیں، اور یقیناً اس یقین کے ساتھ آواز دیتے ہیں کہ جب ہم اپنے آقا کو پکاریں گے مدد کے لیے تو ہمارا آقا ہماری مدد کو ضرور آئے گا۔ اور صرف ہم ہی نہیں پکارتے ہیں، ہم ہی شیعان حیدر کرار نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ہر قوم و قبیلے کے لوگ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر قوم و قبیلے کے لوگ حسین کی مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ جب آپ جلوس میں جائیے تو دیکھیے کتنی تعداد میں غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ فاطمہ کا لال کچھ عطا کرتا ہے۔ ہم فاطمہ کے لال کے در پر جاتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں آتے۔ فاطمہ کا لال ہماری مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ یقیناً یہ جو تمام لوگ ہیں، کوئی حسین کو حسین بابا کہہ کے پکارتا ہے، کوئی حسین کو محرم والے بابا کہہ کے پکارتا ہے، ہر قوم و قبیلے کے لوگ حسین کو پکار رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں، کیونکہ حسین ان کی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے، اس ذات کا نام ہے حسین۔ عزیزوں، یہ وہ حسین ہے کہ جس کو کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، جو کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب رسول کے پاس راہب آیا تھا اور راہب نے کیا سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے
اولاد عطا کر دیجئے، مجھے بیٹے عطا کر دیجئے۔ تو رسول نے یہی کہا تھا کہ راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وحی الہی نازل ہوئی تھی کہ رسول کہہ دیجئے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ عزیزو ایک بات اور ہے کہ نبی اور امام میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو وحی کا انتظار کرتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو وحی کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ آغوش رسالت میں حسین بیٹھے ہیں۔ حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ راہب اداس چہرہ مایوسی سے جب پلٹا ہے تو حسین سے یہ برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے راہب، میں نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ رسول نے کہا حسین خاموش ہو جا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا میں نے نانا اس کو 2 بیٹے عطا کیے۔ کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ کہا میں نے 3 بیٹا عطا کیا۔ کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ حسین خاموش ہو جا۔ کہا میں نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے۔ رسول خاموش کرتے جا رہے ہیں، حسین کہتے جا رہے ہیں کہ نانا میں نے اسے بیٹے عطا کیے، نانا میں نے اسے بیٹے عطا کیے۔ جب 7 بیٹے راہب کو حسین عطا کر چکے، پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور بعد درود و سلام کے کہا پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ حسین کو خاموش کر دیجئے، ورنہ حسین کہتے رہیں گے اور اللہ بیٹا عطا کرتا رہے گا۔ یہ اس حسین کی مجلس برپا ہوتی ہے، یہ وہ حسین ہے، اس ذات کا نام ہے حسین۔ ہم شیعان حیدر کرار بڑے خوش نصیب ہیں کہ حسین ہمارا مولا ہے، حسین ہمارا آقا ہے، حسین ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہ وہ حسین ہے کہ جس نے اپنے نانا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نانا کچھ بھی ہو جائے حسین آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رسول کے دین کے ماننے والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن دین اسلام کو بچایا کس نے ہے؟ حسین نے بچایا ہے، اور جو حسین نے پیغام پہنچایا ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عزادار ہیں حسین کے، لیکن ہم حسین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ کہنا بڑے فخر کی بات نہیں کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، اپنا عمل اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ حسین کہیں کہ یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا ماتمدار ہے۔ اور ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ نانا ہم آپ کے دین کو بچائیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حسین اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر مدینے سے 28 رجب کو کربلا کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ بڑی سخت منزل حسین پر تھی کہ جب حسین مدینے سے جا رہے تھے، 2 سخت منزل تھی، 2 رخصتی ایسی تھی جب حسین بہت غمزدہ تھے۔ ایک اس وقت حسین بہت غمزدہ تھے کہ جب اپنی بیٹی صغرا سے رخصت ہو رہے تھے۔ صغرا کو یہ یقین تھا کہ بابا کسی کو لے کر جائے یا نہ جائے، صغرا کو یقین تھا کہ بابا شاید ام رباب کو لے کر نہ جائے، کیونکہ میرا بھیا بہت چھوٹا ہے، علی اصغر بہت چھوٹا ہے، شاید بابا علی اصغر کو نہ لے جائے، لیکن یقین تھا کہ بابا مجھے ضرور لے کر جائیں گے۔ صغرا کو یہ یقین تھا کہ میری سکینہ بہت چھوٹی ہے، شاید سکینہ کو بابا لے کر نہ جائیں، لیکن یقین تھا کہ بابا مجھے لے کر ضرور جائیں گے۔ لیکن افسوس اس وقت کہ جب صغرا بابا کے قریب آئی، سامان سفر تیار ہے، بیویاں ہماری میں بیٹھ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہیں بابا صغرا کس سواری میں بیٹھے گی؟ حسین کہتے ہیں صغرا تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اے صغرا تو ماں کی شبیہ ہے، تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ صغرا بڑی بے قرار ہے۔ اور عزیزو دوسرا وقت وہ تھا کہ جب حسین نانا کی خبر پر آئے ہیں، نانا حسین جا رہا ہے، نانا حسین جا رہا ہے، نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حسین ماں کی لحد پر آئے ہیں۔ کس طرح سے حسین ماں کی لحد پر آئے ہیں؟ گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین ماں کی لحد پر آئے ہیں، اس طرح سے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہمک کر ماں کی آغوش میں آتا ہے۔ اماں حسین جا رہا ہے، اے اماں حسین وطن چھوڑ رہا ہے، اے اماں حسین کربلا جا رہا ہے۔ اس وقت قبر سیدہ لرزی تھی اور آواز آئی تھی، اے میرے لال حسین تو تنہا نہیں جا رہا ہے، جہاں جہاں تو جائے گا تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ اے میرے لال تیرے کربلا پہنچنے سے پہلے تیری دکھیاری ماں کربلا کی سرزمین پر آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، غم حسین ہماری زندگی کا جز ہے، ہماری روح ہے، ہمارا دل ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہماری جان ہے، ہمارا وجود ہے۔ اور ہم حسینیوں کی خلقت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ ہم اپنے مولا کا، اپنے آقا کا پیغام جاری رکھیں اور واقعہ کربلا کو زندہ و جاوید رکھیں۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے،
فنا کی راہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، فنا کی راہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، یہی ہے قصہ مختصر، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ اور اب میں خواہر طوبہ صاحبہ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ نوحہ کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک پردرد نوحہ پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، زہرا تیرے پیاروں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، گھر سے بلا کے یاد آنے ہائے یہ کی کیسی دغا، گھر سے بلا کے یاد آنے ہائے یہ کی کیسی دغا، پھر وہی گلزاروں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، چاروں طرف سے گھیرے گا تم کو جہاں میں رنج و محن، چاروں طرف سے گھیرے گا تم کو جہاں میں رنج و محن، ایسے بیدایاروں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، دشمن نے بھی چاند کہا جس کو وہ شاپر کا پسر، خون کا صحرا مقتل میں باندھا گیا تھا جس کے سر، خون میں ڈوبی لڑیوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، رانڈ ہوئی ایک شب کی دلہن کیوں نہ کرے یہ چرخ بری، عالم غربت ایسا ہے پرسے کو اب کوئی نہیں، اس کی ہر ایک یادوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، لیلا کا ایک خواب رہا دیکھوں اکبر کا صحرا، چاند سے دلہن لاؤں گی پورا ارمان ہوا، آج انہی ارمانوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، زہرا تیرے پیاروں کا ہم کو ماتم کرنا ہے، کرب و بلا کے پیاسوں کا ہم کو ماتم کرنا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں خواہر طوبہ صاحبہ کی کہ انہوں نے بہترین کلام اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور اب میں گزارش کرنا چاہتی ہوں خواہر امینہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں امینہ زہرا رضوی انڈیا سے، اور آج ہم ابتدائی محرم کے حوالے سے یہ پروگرام عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ کے ذریعے اور گراف ایجنسی کے ذریعے کر رہے ہیں، اور اسی موقع پر میں اپنا ایک کلام آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ فرش ماتم کا بچھاؤ،
کہ محرم آیا، فرش ماتم کا بچھاؤ کہ محرم آیا، مومنوں اشک بہاؤ کہ محرم آیا، خلد سے فاطمہ آئیں گی تمہارے گھر میں، خلد سے فاطمہ آئیں گی تمہارے گھر میں، تعزیہ شہر کا سجاؤ کہ محرم آیا، زیب تن کر کے غم شاہ میں اب کال لباس، زیب تن کر کے غم شاہ میں اب کال لباس، یہ زمانے کو بتاؤ کہ محرم آیا، یہ زمانے کو بتاؤ کہ محرم آیا، یاد عباس دلاور کی کرو پھر تازہ، یاد عباس دلاور کی کرو پھر تازہ، ایک علم گھر میں سجاؤ کہ محرم آیا، جو کیا عالم ارواح میں وعدہ تم نے، جو کیا عالم ارواح میں وعدہ تم نے، اسی وعدے کو نبھاؤ کہ محرم آیا، بنت حیدر کی کنیزوں سے یہی کہنا ہے، بنت حیدر کی کنیزوں سے یہی کہنا ہے، چوڑیاں اپنی بڑھاؤ کہ محرم آیا، چوڑیاں اپنی بڑھاؤ کہ محرم آیا، دیکھ کے زنجیر یہ ماؤں نے کہا بچوں سے، دیکھ کے زنجیر یہ ماؤں نے کہا بچوں سے، خون میں
اپنے نہاؤں کے محرم آیا، یاد عباس میں شب روز برائے ماتم، یاد عباس میں شب روز برائے ماتم، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ محرم آیا، فرش ماتم کا بچھاؤ کہ محرم آیا۔ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ بس میں آپ سب ناظرین کی شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس عبادت میں ہمارا ساتھ دیا۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہماری اس عبادت کو، اس عظیم عبادت کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو جلد سے جلد کربلا بلائیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، شہیدوں کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔